اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے روزے عرفہ کے بارے میں۔ روزے عرفہ کسے کہتے ہیں؟ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ روزے عرفہ ہے، جو پورے سال میں عبادت اور دعا کے لحاظ سے ممتاز ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی رات شب قدر کے برابر فضیلت نہیں رکھتی۔ روزے عرفہ بعد از زوال سال کے دنوں میں مخصوص امتیاز رکھتا ہے۔ اگرچہ روزے عرفہ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کے پاس ہونا اور اسی طرح حج سے مشرف ہونا اور صحرائے عرفات میں وقوف کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ جس سے ہم سب محروم رہتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر وہ شخص چاہے اگر وہ نہیں جا سکتا ہے صحرائے عرفات میں یا حج کے لیے مشرف نہیں ہوا ہے، تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جہاں پہ بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، روزے عرفہ نماز ظہر اور عصر کے بعد خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرے اور اس موقع کو فرصت شمار کرے۔ جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، روزے عرفہ کی دعاؤں میں سے دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام ہے کہ جو توحید کی نایاب تعلیمات، معرفت الہی اور تزکیہ نفس کے اسباب کا گراں قدر مجموعہ ہے۔ اور اسی طرح صحیفہ سجادیہ میں حضرت امام سجاد علیہ السلام کی دعائے عرفہ بھی موجود ہے۔ تو ان دعاؤں کو ہمیں روزے عرفہ میں ضرور پڑھنا چاہیے اور اس موقع کو غنیمت شمار کرنا چاہیے۔ دوسری طرف سے ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کوفہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایلچی جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کا دن ہے، جو ابن زیاد کے حکم سے اور کوفہ کے لوگوں کی بے وفائی اور عہد شکنی کے بعد مظلومانہ طور پر شہید ہوئے۔ جناب مسلم کی فضیلت میں یہی کہنا کافی ہے کہ آپ کی شہادت سے چند سال پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ مسلم ابن عقیل آپ کے فرزند کی محبت میں قتل کیے جائیں گے اور مومنین کی آنکھیں ان پر اشک بہائیں گے اور ملائکہ مقرب ان پر درود بھیجیں گے۔ اور قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ اسی روز جناب ہانی بن عروہ بھی جو اپنے قبیلے کے سردار تھے، جناب مسلم کو پناہ دینے کے جرم میں شہید ہوئے ہیں، اور دونوں بزرگواروں کے جسم اطہر کو مسجد کوفہ کے ایک حصے میں دفن کیا گیا ہے۔ دیکھا جائے تو روزے عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ جناب مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کی شہادت کا بھی دن ہے اور ایک بہت بڑی عید کا بھی دن ہے۔ اگرچہ اس کو عید کے نام سے موسوم نہیں کیا گیا ہے، لیکن اگر کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو روزے عرفہ کو خوشی مناتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو غمی مناتے ہیں، تو ہم کسی پر اعتراض نہیں کر سکتے ہیں۔ دونوں کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ ہم کسی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج شہادت کا دن ہے تو آپ جو ہیں غم منائیے، اور اگر کوئی خوشی منا رہا ہے تو ہم اسے بھی نہیں روک سکتے۔ روزے عرفہ یہی وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی اطاعت اور عبادت کی طرف بلایا۔ آج کے دن ان کے لیے اپنی جود و سخا کر دسترخوان بچھایا ہے، اور آج شیطان کو دھتکارا گیا ہے اور ذلیل و خوار کیا گیا ہے۔ روایت میں موجود ہے کہ انسان کو آج کے دن اللہ سے سوال کرنا چاہیے اور اللہ ان کے سوال کو ضرور پورا کرے گا۔ روایت میں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے روزے عرفہ ایک سائل کی آواز سنی جو لوگوں سے خیرات مانگ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، افسوس ہے تجھ پر کہ آج کے دن بھی تم غیر خدا سے سوال کر رہے ہو، حالانکہ آج تو یہ امید ہے کہ ماؤں کے پیٹ کے بچے بھی خدا کے لطف و کرم سے مالا مال ہو کر سعید و خوشبخت ہو جائیں گے۔ آج یعنی روزے عرفہ کے دن کے کچھ چند اعمال ہیں جو مستحب اعمال ہیں، جن کا انجام دینا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔
پہلا ہے غسل کرنا، دوسرا ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنا۔ غسل ہم وہی نیت کریں گے کہ روز عرفہ کا غسل کرتی ہوں یا کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ امام حسین السلام کی زیارت بھی اسی طرح سے نیت کریں گے قربتاً الی اللہ۔ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنا روز عرفہ کے دن کہا گیا ہے۔ اگر کسی کو یہ توفیق حاصل ہو کہ اس دن امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے نیچے ہو تو اس کا ثواب میدان عرفات میں رہنے والے حاجیوں سے کم نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ روز عرفہ غسل کرنے کے بعد یعنی زوال سے پہلے ہی غسل کو انجام دیا جائے، اور جیسے ہی زوال شروع ہو فوراً ہی زیر آسمان جا کر نماز عصر، ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز ہے روز عرفہ کی، جو نیت کی جائے گی کہ 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں روز عرفہ کی قربتاً الی اللہ۔ اس طرح سے کر کے انسان 2 رکعت نماز پڑھے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ کافرون پڑھے۔ پھر اس کے بعد 4 رکعت نماز ہیں جو امیر المومنین علیہ السلام سے مخصوص کی گئی ہیں، اور یہ 2 رکعت کر کے نماز پڑھی جائے گی، اور ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید کی قرأت کی جائے گی۔ روز عرفہ والے دن روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، لیکن کیونکہ روز عرفہ کی دعائیں بہت زیادہ ہیں، بہت لمبی ہیں، اور اس کے اعمال بہت زیادہ ہیں، تو انسان اگر روزہ رکھ کر ان دعاؤں کو پڑھ سکتا ہے تو بے شک روزہ رکھے، لیکن اگر روزہ رکھ کر وہ دعائیں نہیں پڑھ پاتا تو کہا گیا ہے کہ اسے روزہ رکھنا مکروہ ہے، وہ روزہ نہ رکھے۔